فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف وہ رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے، یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت۔ فاما من آتا، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلقتحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا۔ اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین میں ہل چل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں۔ مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو پہلی شرط ہے اعطاء، دوسرا ہے واتقا۔ واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا۔ وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا